کہہ دیجئے میں پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی کی برائی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اور رات کی یہ صورت اللہ کی پسندیدہ صورت کہلاتی ہے۔ تاریکی کی ایسی برائی جس سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلک یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تاریکی کی یہ برائی اصل میں ہے کیا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس تاریکی کی برائی سے جو پھیل جائے اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے تو برائی بھی اسی کی پیدا کردہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ ابلیس یا شیطان جس سے برائی کا آغاز ہوا تھا اسے اللہ نے برا پیدا نہیں کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے برائی کا راستہ اپنی مرضی سے چنا تھا، جس کی وجہ سے وہ گستاخ بنا اور کبر میں مبتلا ہوا۔ قرآن کی آخری 2 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسوسوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ فلق میں صبح کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے، جبکہ سورۃ ناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ سورۃ ناس میں اللہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور صرف ایک چیز سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے اور وہ ہے شیطانی وسوسے، جبکہ سورۃ فلق میں اللہ نے کئی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ عربی میں فلق کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا، یعنی کوئی چیز پھاڑ کے نکل آئے۔ یہاں مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح کا اجالا نکلتا ہے، جیسے ایک بیج درمیان میں سے پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے۔ کئی عربی لغات بشمول تاج العروض میں فلق کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیدا کیا گیا ہو، کیونکہ ہر ایک چیز کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کے پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی چشمہ پہاڑ کو پھاڑ کے نکلتا ہے، بادلوں سے پانی بادل پھاڑ کر نکلتا ہے، پودے زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں، اور اسی طرح سورۃ فلق میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام اندیکھی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ صورت ہمیں نفسیاتی اور سماجی برائیوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جیسے رات کا اندھیرا جس وقت ڈر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور ایک انسان پر شیطانی عوامل اور وسوسوں کے حملے کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت جب کوئی آپ سے حسد کرے اور اس حسد میں وہ انسان آپ کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو، یا پھر جادو وغیرہ جس کے ذریعے کوئی آپ کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تب یہ صورت ان تمام باتوں سے ایک انسان کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ جادو ایک اٹل حقیقت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرے میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو اس نے کہا کہ کس چیز میں؟ تو کہا کہ کنگھی بالوں اور نر کھجور کے شگوفوں میں۔ پھر کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ فلاں کنویں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہاں جا کر اس جادو والی کنگھی کو وہاں سے نکالو، اور جب اس میں موجود ایک سوئی کو نکالو تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ایک آیت پڑھنا۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ فلق کی تلاوت کرو، اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلق کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، اور جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو تمام
जहन्नम में आग भड़क उठती है। एक और हदीस में ज़िक्र है कि ये जहन्नम की एक ऐसी जेल है जहाँ ज़ालिम, फासिक और कुब्र करने वाले लोगों को रखा जाएगा। और ये इतनी खौफनाक जगह है कि जहन्नम खुद भी इस जगह से अल्लाह की पनाह मांगती है। इस सूरत में लफ्ज़ फलक के इतने ज़्यादा मानी हैं, लेकिन एक और मानी सज़ा के भी है, और यह सज़ा शैतानी कामों में मुलविस अफराद, जादू करने वालों और हसद करने वालों के लिए होगी, जिन्होंने भी जहन्नम की इस जगह यानी फलक जिन्हें जहन्नम की इस जगह यानी फलक में रखा जाएगा। इस सूरत की तीसरी आयत में अल्लाह रात के इस हिस्से के बारे में जिक्र फरमा रहा है जिस वक्त वो अंधेरा होता है, और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को रात के वक्त निकलने से मना फरमाया था, और ये फरमाया कि अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम लोग कभी भी रात को नहीं निकलोगे। ये बात इसलिए फरमाई क्योंकि रात के अंधेरों में बुराइयों की शिद्दत ज़्यादा होती है। हमारे माशरों में आजकल वो तमाम बुराइयाँ रात को ही होती हैं जिनमें शैतानी कामों का अंसर मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है, जो कि रात के वक्त होती हैं, जिनमें मुब्तला अफराद बड़े से बड़ा गुनाह में भी लज्जत महसूस करते हैं। और यही वो रात की तारीकी की बुराई है जो बुराई या शैतानी अपनी पूरी कुव्वत से एक इंसान पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम अल्लाह से रात की तारीकी की बुराई से पनाह मांगने की दरख्वास्त करते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और चांद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगो गासिक के शर से जब तारीकी फैल जाए। आज जदीद साइंस ये बात तस्लीम करती है कि एक इंसानी जिस्म पर चांद की मैग्नेटिक ताकतों का गहरा असर होते हैं, और इसी असर से लोग ज़्यादा पुरुष तशद्दुद हो जाते हैं। इसलिए कई अफसानवी दास्तानों में एक इंसान का मुकम्मल चांद होने पर एक भेड़िए में तब्दील होने की कहानियाँ भी दर्ज है, क्योंकि रात के वक्त एक इंसान पुरतशद्दुद बन जाता है। इसलिए रात के वक्त बाहर जाने से परहेज़ करना चाहिए, और अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से रात की तारीकी में निकलना पड़े तो उन आखिरी दो सूरतों को पढ़ना मत भूलें, और इसके साथ साथ एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तो रात की तारीकी में कोई बुराई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। एक बार दुरूद शरीफ वीडियो के आखिर में भी पढ़ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।